قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے پاک تثلیث اور فیصلہ سازی کی بابت۔ تثلیث کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کو پاک تثلیث کہتے ہیں، فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ دس از کالڈ دا ہولی ٹرینٹی، ٹرائی یونٹی، تین کا اتحاد، تینوں کا ایک ہونا، تینوں کا اکٹھا ہونا، اس سے لفظ بنا ہے ٹرائی یونٹی سے ٹرینٹی۔ تثلیث عربی میں لفظ ہے، بولتے اسے تلاتا ہیں، لکھنے میں سے کے ساتھ ہے، تین نقطوں والا، ثلاثہ تین، اسی سے مثلث بھی ہے اور تثلیث بھی ہے جس میں تین ہے۔ تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کو ہم پاک تثلیث یا ہولی ٹرینٹی مانتے ہیں۔ اور کیوں مانتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے یہ، اور بائبل مقدس کی تعلیم ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے قوموں کو ہم نے شاگرد بنانا ہے اور انہیں باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دینا ہے۔ یسوع مسیح نے بتایا ہمیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے بارے میں۔ عقل میں نہ بھی آئے، جمع تفریق کے، ریاضی کے، میتھس کے، الجبرا کے کسی فارمولے کے تحت ہمیں نہ بھی یہ بات سمجھ آئے کہ تینوں ایک ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ ہمیں یسوع نے کیا سکھایا۔ یسوع نے سکھایا ہے کہ خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا کافی ہے۔ اگرچہ نئے اور پرانے عہد نامے میں کئی جگہوں پر ہمیں واضح طور پر پاک تثلیث کے وجود کا ذکر ملتا ہے، جیسے پیدائش پہلا باب اور 26ویں آیت، خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ ہم جمع ہے، پلورل ہے، اس میں ایک سے زیادہ ہیں۔ تو خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ یسایہ باب نمبر 48 اور اس کی 16ویں آیت ذرا دیکھیے۔ Isaiah chapter 48 verse 16۔ 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ یسایہ باب نمبر 48 اور میں پڑھوں گا 12ویں آیت سے۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے داہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کون بات کر رہا ہوگا؟ یسایہ؟ خدا، جس نے بنایا ہے، جس نے سب کچھ پھیلایا ہے، جس نے بلایا ہے، جو جمع کرتا ہے، وہ کہتا ہے تم سب جمع ہو کر سنو۔ ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا، اور اسی کا ہاتھ کسریوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے، ہاں میں ہی نے کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں، اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا۔ وہ جس وقت سے تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ ایک ہے بات کرنے والا، ایک ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ایک ہے جس کی
روح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ روح کی بات ہے، کوئی بات کرنے والا ہے اور کسی اور کی بھی بات کر رہا ہے، اور تینوں کے لیے ایک ہی جیسی بات ہے، خداوند خدا ہے۔ یہ نہ چار ہو سکتے ہیں نہ دو، یہ شروع سے ہی تین ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے۔ اور ہر عبادت کے آخر میں آپ سنتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت۔ ان الفاظ میں آپ کو برکت کی دعا دے کر رخصت کیا جاتا ہے، ان میں چھپا کر، ان کے سپرد کر کے آپ کو بھیجا جاتا ہے دنیا میں۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں پاک تثلیث پر، کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی اور بائبل مقدس میں اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ پاک تثلیث میں بے مثال ازلی اور ابدی اتحاد اور ہم آہنگی ہے، باپ میں، بیٹے میں اور روح القدس میں۔ ایسا اتحاد ہے، ایسی یونٹی ہے، ایسا اکٹھ ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو بیان کرنے کے لیے کوئی زمینی آسمانی مثال استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی شے، کوئی وجود، کوئی سوچ، کوئی خیال اس کے جیسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ بے مثال ہے۔ اگر مثال اس کی کوئی ہو جائے تو پھر وہ اکیلا نہ ہو، پھر وہ واحد نہ رہے، پھر وہ الگ نہ رہے دنیا سے، پھر تو اس کے جیسا کچھ ہو گیا نا، پھر تو وہ خدا نہ رہا۔ سو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا آپس میں اتحاد، ان کا اکٹھ، ان کی یونٹی اور ان کے اندر ایک سوچ، ایک خیال، ہم آہنگی، ہارمنی، یہ ہے کہ ان کی سوچ بھی ایک ہے، ان کا کام بھی ایک ہے، ان کے طریقے بھی ایک ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، مل ملا کے ہوتا ہے، ایک سوچ سے ہوتا ہے، ایک خیال سے ہوتا ہے، ایک ارادے سے ہوتا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے ان میں اختلاف نہیں ملے گا۔ دنیا کی پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، خدا کہتا گیا، چیزیں بنتی گئیں۔ خدا ہے، اس کا روح ہے اور اس کا کلام ہے۔ یوحنا پہلا باب، ابتدا میں کلام ہے، کلام خدا کے ساتھ، کلام خدا ہے، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، کچھ بھی جو پیدا ہوا اس میں سے کوئی شے بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سو باپ اور بیٹا اور روح اکٹھے ہیں، ان میں اتحاد ہے، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، ان میں اتحاد ہے، ان میں یگانگت ہے، ان میں یونٹی ہے، ان کی سوچ ایک، خیال ایک ہے، ایک دوسرے کو مکمل طور پر جانتے ہیں۔ روح تہ کی باتیں جانتا ہے، روح کی کیا مرضی ہے یہ خدا جانتا ہے۔ یسوع کہتا ہے میری باتیں بتائے گا روح۔ خدا اپنا روح بھیجتا ہے اور لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ عجیب اتحاد ہے، باتیں ایک ہیں، سوچیں ایک ہیں، خیال ایک ہیں، تینوں کے کام ایک ہیں، تینوں کے اکٹھ ہے، ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پاک تثلیث برابر ہیں تینوں، کوئی چھوٹا بڑا ان میں نہیں ہے، کامل خدا ہے، باپ بھی کامل ہے، بیٹا بھی کامل ہے اور پاک روح بھی کامل ہے۔ کوئی ان میں یہ نہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، ان کے اندر کوئی درجہ بندی نہیں کہ جی پرنسپل ہے اور وائس پرنسپل سینئر ہے اور وائس پرنسپل جونیئر ہے، نہیں، تینوں الوہیت میں، خدا ہونے میں برابر ہیں۔ فلپیوں دوسرے باب میں لکھے اس نے اگرچہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز
نہ جانا اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ برابر ہیں باپ بیٹا اور روح القدس، قوت میں، طاقت میں، قدرت میں، زور میں، علم میں، الوہیت میں، ان ڈیوینٹی، خدا ہونے میں برابر ہیں، ان میں کوئی چھوٹا بڑا خدا نہیں ہے۔ لیکن تینوں میں ایک دوسرے کو عزت دینے کا ایک رجحان موجود ہے، یہ پہلو موجود ہے، تینوں ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ۔ باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے، اور بیٹا پاک روح کو عزت دیتا ہے۔ جو میرے بارے میں تم غلط باتیں کہو گے، میری گستاخیاں کرو گے، وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن جو پاک روح کے خلاف باتیں کرو گے، وہ نہ اس دنیا میں نہ آنے والی زندگی میں کہیں بھی اس کی معافی نہیں۔ وہ اتنا پاک ہے۔ بیٹا روح کی عزت بڑھا رہا ہے، اور روح کیا کرتا ہے؟ یسوع نے کہا جب وہ آئے گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ میری باتیں بتائے گا، مجھ سے سن کے تمہیں خبریں دے گا، تمہیں جو تعلیم دے گا وہ میری دی ہوئی تعلیم کو تمہیں یاد دلائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ باپ بیٹے کو، بیٹا روح کو، روح بیٹے کو، روح باپ کو، بیٹا باپ کو، ایک دوسرے کو یہ عزت دیتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے باپ مجھ سے بڑا ہے کیونکہ میں جسم میں آ گیا ہوں، میں اس کے برابر ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو خالی کیا تاکہ انسان بنوں اور پھر تمہارے لیے جان دوں، اس لیے باپ مجھ سے بڑا ہے۔ تو ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، برابر ہیں لیکن ان میں ایک دوسرے کو تعظیم دینے کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ اور الوہیت اور مخلوقات کی بابت تمام فیصلے پاک تثلیث کرتی ہے۔ خدا، اس کا روح اور اس کا کلام اس دنیا کو بنا رہے ہیں۔ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں، یوحنا پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں خدا نے بنائی، روح نے بنائی، کلام نے بنائی۔ الوہیت کے فیصلے کون کب جائے گا، آپس میں فیصلے، باپ بیٹا روح القدس آپسی فیصلے بھی مل کے کرتے ہیں۔ بیٹا جائے گا انسان بنے گا، روح القدس کی قدرت سایہ ڈالے گی، اور خدا بیٹا جسم لے کر انسان بن کے دنیا میں آئے گا۔ اور پھر باپ اور بیٹا کہتے ہیں جب آسمان پہ بیٹا واپس آ جائے گا نا تو پھر پینتیکوس کے دن روح القدس جائے گا، پھر وہ لوگوں کی زندگیوں میں رکے گا اور ٹھہرے گا۔ الوہیت کے بارے میں اپنے اندر باپ بیٹا اور روح القدس آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فیصلے خود کرتے ہیں۔ اچھا، بیٹا فرما بردار رہتا ہے، اس لیے اس کو وہ نام دیا جاتا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور اگلے الفاظ کس کے جلال کے لیے؟ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آپس کے فیصلے بھی مل کے ہوتے ہیں، اور اس کائنات کے بارے میں سارے فیصلے بھی مل کے ہوتے ہیں۔ انسان کے بننے کا ہے تو کہا ہم بنائیں، صورت اور شبیہ اپنی دیں۔ مل کے فیصلے ہوتے ہیں، کون کیا کرے گا، کب کرے گا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا۔ عدالت کا کام باپ کہتا ہے بیٹا کرے گا۔ یوحنا کی انجیل میں 5واں باب خداوند یسوع مسیح نے کہا عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، کس نے؟ باپ نے۔ اور پتہ ہے کیا اس سے کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 5 ہے، 22ویں آیت، دی گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ جان چیپٹر نمبر 5 ورس 22۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ کیا ہو؟ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ فیصلے آپس میں ہیں، کائنات کے بارے میں بھی، ہمارے بارے میں بھی،
اور آپس میں بھی فیصلے، کون کیا کرے گا، بیٹا عدالت کرے گا، عزت باپ کی ہوگی، عزت بیٹے کی ہوگی، اور بیٹا جب دنیا میں آتا کہتا ہے روح القدس زیادہ عزت کے لائق ہے، میرے بارے میں گستاخی کرو گے معاف کر دوں گا، پاک روح کے بارے میں غلط کچھ نہیں کہنا۔ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، آپس میں ذمہ داریاں بانٹتے ہیں، الوہیت کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں کچھ بھی فیصلے ہیں پاک تثلیث کرتی ہے، کوئی اکیلا نہیں کرتا، آپس میں طے کیا ہوا ہے۔ انسانوں کو یہ نہیں بتانا کہ کب بیٹا دوبارہ آئے گا، اس لیے منع کر دیا۔ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں جو باپ نے اپنے اختیار میں رکھے۔ میں آؤں گا، کب آؤں گا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جیسے چور اچانک سے آ جاتا ہے ویسے ہی میرا دن بھی آ جائے گا، لیکن بتایا نہیں، کیونکہ آپس میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ صرف باپ یہ حکم جاری کرے گا، جاؤ۔ یسایہ 48 باب 16 آیت میں خداوند خدا نے اور اس کے روح نے مجھے بھیجا ہے، وہ دونوں مل کے جب فیصلہ دیں گے تو بیٹا آئے گا۔ خدا کے ذات میں باپ، بیٹے اور روح القدس کے آپسی فیصلے ہیں یا مخلوقات کے بارے میں فیصلے ہیں، وہ مل کے ہوتے ہیں۔ اعمال باب نمبر 13 میں دوسری آیت دیکھیے، لوگ کیا کر رہے ہیں خدا کے حضور۔ اعمال باب نمبر 13 دوسری آیت، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اب یہ ذرا سوچنا، پولوس کو جب وہ ساؤل تھا کس نے بلایا تھا؟ یسوع خود ملا تھا دمشق کی راہ پر۔ یہاں پاک روح کہتا ہے کہ میں نے بلایا ہے، کیونکہ تینوں کا صلاح، تینوں کی مرضی ایک ہے، تینوں کی مرضی ایک ہے۔ افسیوں پہلا باب دیکھیے، افسیوں پہلا باب تیسری آیت سے، ایفیشینز چیپٹر نمبر 1 ورس 3، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ کس کی حمد ہو؟ باپ کی، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اور سارا آگے پڑھیے آیت نمبر 14 تک تو پتہ چلے گا تعریف کس کی؟ باپ کی، جس نے ہمیں چنا، جس نے ہمیں بلایا۔ باپ، پولوس کہتا ہے باپ نے چنا اور بلایا، پھر کہتا ہے خدا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند یسوع نے اس کو بلایا دمشق کی راہ پر، اور پاک روح کہتا ہے میں نے اسے بلایا ہے، کیونکہ تینوں کی صلاح ایک ہے، تینوں کا مشورہ ایک ہے، تینوں کے نے فیصلہ ایک ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے تینوں کہتے ہیں میں نے بلایا۔ تینوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں باپ نے، بیٹے نے، روح القدس نے اسے بلایا ہے۔ تو فیصلے سارے پاک تثلیث کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے تینوں میں باپ نے کوئی فیصلہ کر دیا اور بیٹا کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا، جاؤ میں نہیں، اور روح القدس کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تینوں کے فیصلے ایک ہیں، اتحاد ہے، یگانگت ہے، تینوں کے فیصلے باہم متفقہ ہیں، یونینیمس ہیں، اختلاف تینوں میں نہیں ہے۔ ہم انسان کو بنائیں، خداوند خدا نے اور اس کے روح نے مجھے بھیجا ہے۔ کسے؟ جو خدا ہے، جو کہتا ہے میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے، اسے خداوند خدا نے اور اس کے روح نے بھیجا ہے۔ یوحنا 5 باب 22 آیت، باپ نے فیصلہ کیا کہ بیٹا عدالت کرے گا، بیٹے نے کہا میں کروں گا۔ اعمال 13 باب 2 آیت، پھر وہی مثال، باپ نے بلایا، بیٹے نے بلایا، روح نے بلایا ہے۔ تو تینوں کا فیصلہ متفقہ ہے، اور پاک تثلیث کے فیصلے ہمیشہ راست اور درست ہیں، ان میں کوئی
غلطی، کوئی خرابی، کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے، خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے فیصلے ہمیشہ راست مین، سیدھے۔ راست کا مطلب بالکل سیدھے ہیں، ان میں کوئی جھول نہیں ہے۔ دے آر رائٹ، درست ہیں، ٹرو ہیں، سچے ہیں، کوئی خرابی نہیں ان میں، بے انصافی نہیں ہے ان میں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب باپ، بیٹا اور روح القدس فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں کوئی فیصلوں میں کوئی خرابی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دھوکہ، کوئی فراڈ، کوئی فریب نہیں، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ جو فیصلے پاک تسلیس کرے ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ درست ہیں، وہ سچے فیصلے ہیں۔ اے خدا تیرے فیصلے راست اور درست ہیں۔ Oh God, your decrees, your decisions are righteous, right and true. درست ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے۔ خدا جو فیصلے کرے وہ سمجھیے کہ باپ اور بیٹا روح القدس مل کے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بارے میں، کسی کی زندگی کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ خدا کرتا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس کرتے ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کبھی ہم خدا پہ الزام بھی لگاتے ہیں، ذہن میں ہے یہ بات نا، ربا چنگا نہیں کیتا، ابھی ٹائم نہیں تھا اس کے جانے کا، ابھی تو جوان تھا، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی تھی، ابھی تو اس نے دیکھا ہی کیا تھا دنیا میں، ربا تو چنگا نہیں کیتا۔ ایسے الفاظ سنے ہیں کبھی؟ سب نے سنے ہیں یہ جملے۔ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ یہی جملے کہتے ہیں، عورتیں خاص طور پر، ربا چنگا نہیں ہوں کیتا۔ بھائی ہم پاک تسلیس سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں چیزوں کا زیادہ پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ کسی کی بیٹی ہو جائے تو چلو بھلائی ہوا ہے، بیٹا ہو تو ونڈو مٹھائیاں، سدو ڈھولا لے، شریاں بنو، دروازوں پہ شری سنا نا کبھی، باندھتے دیکھے بھی ہوں گے۔ وہ ایک درخت ہے، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں کاٹ کے انہیں دروازوں پہ باندھا جاتا ہے، باہر کے دروازے پہ باندھا جاتا ہے، دنیا کو پتہ لگے ادھر پتر ہویا ہے۔ اور بیٹی پیدا ہو تو کی سی ربا انی کو مٹی اور لا دیندا، این جی سنیا کدی؟ یس، میں نے سنیا۔ خدا کے فیصلوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، یہ کی سی ربا تیرا کی جانا سی تھوڑی مٹی اور لا دیندا۔ کیا خدا کو غلطی لگ گئی؟ خدا فیصلہ اچھا نہیں کر سکا؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جیسا بھی ہو، خدا کی مرضی اور پاک تسلیس کے فیصلے سے دنیا میں آیا ہے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں ذرا پڑھیے، پیدائش پہلا باب اور 26ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ باپ، بیٹا اور روح القدس مل کر انسان کو بناتے ہیں۔ بیٹا آیا ہے یا بیٹی، جیسا ہے یا جیسی ہے، پاک تسلیس کے فیصلے اور ارادے اور مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کسی بھی طرح سے اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ خدا کسی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے تو ہمیں یہ حق نہیں کہنے کا خداوند تو نے اچھا نہیں کیا، کیا تھا کچھ چند سال اور جی لیتا۔ نہیں، اس کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ جو اس نے بہتر جانا وہ اس نے کیا، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ ہمیں بھی اپنے فیصلے پاک تسلیس کی طرح باہم اتفاق سے کرنے چاہیے، مل کر۔ ہر گھر میں
کاروبار ہے اس میں، کلیسیا ہے، ادارہ ہے، اس میں ہمیں اپنی حدوں کو جانتے ہوئے باہم اتفاق سے ود میوچول کنسنسس ایگریمنٹ میں ہو کر، اتفاق قائم کر کے آپس میں متفق ہو کر فیصلے کرنے چاہیے، کیونکہ پاک تثلیث ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس الگ الگ فیصلہ نہیں کرتے، تینوں کا فیصلہ ایک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی پاک تثلیث سے سیکھنا ہے کہ ہمارے فیصلے بھی اتفاق سے ہوں، مل کر کریں، اور جب فیصلہ ہو جائے تو سارے اس پہ ایک ہو کر کھڑے ہوں کہ ہم نے یہ مل کر فیصلہ کیا ہے۔ پھر یہ نہ کہیں نہیں بھائی عارف کر تو لیا فیصلہ لیکن میں شامل نہیں ہوں۔ پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہر گھر میں، ہر ادارے میں، کلیسیاؤں میں فیصلے اتفاق سے، with unity، کنسنسس، ہارمنی میں، ایک ساتھ ایک سوچ ہو کر باہم گفتگو بات چیت کر کے فیصلے کریں۔ ہم کس سے سیکھا؟ ہم نے پاک تثلیث سے، کہ باپ، بیٹا، روح القدس باہم متفق ہو کر، ایک ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے فیصلے مل کر ایک ہو کر کرنے چاہیے، اور اعمال کی کتاب 15ویں باب میں اس کا ہمیں نمایاں نمونہ ملتا ہے۔ مسئلہ آ گیا تھا کہ جو غیر قوم میں سے، غیر یہودیوں میں سے مسیحی ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جو پہلے سے یہودی لوگ مسیحی ہوئے تھے نا، وہ انہیں کہتے تھے کہ جی تم پہلے ختنہ کرواؤ تب تم مسیحی قبول ہو گئے، کیونکہ مسیح کے زیادہ شاگرد تو یہودی تھے۔ تو وہ غیر یہودیوں کو جو ایمان لاتے یسوع پر کہتے نہیں جی پہلے ختنہ کرواؤ، یعنی پہلے یہودی بنو پھر مسیحی ہونا۔ تو مسئلہ آ گیا، تو مسئلہ پھر کہاں لے جایا گیا؟ یروشلم میں بزرگوں کے پاس، یعنی رسولوں کے پاس لے جایا گیا، اور رسولوں نے وہاں بیٹھ کر دوسرے شاگردوں کے ساتھ، خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر پھر غور کیا، آپس میں بحث کی، پہلی آیت سے لے کر پھر دیکھیے پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ پس رسول، چھٹی آیت، پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور بہت بحث کے بعد بڑی گفتگو ہوئی ان کی، ایک دوسرے سے ہوئی بات، نہیں میرا خیال ہے یہ، نہیں میری سوچ یہ ہے، نہیں کلام یہ کہتا ہے، نہیں یسوع نے ایسا کہا تھا، نہیں موسیٰ نے ایسا کہا تھا، ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا، اب ایک فیصلہ وہ دے رہا ہے۔ 19ویں آیت، پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں انہیں ہم تکلیف نہ دیں۔ اس پر رسولوں اور بزرگوں نے، یعنی 22ویں آیت میں آپ آ جائیے، اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا، اور پھر ایک مشترکہ فیصلہ ہو گیا، اور اسے پھر کلیسیاؤں میں پھیلایا گیا، مل کر مشترکہ فیصلہ۔ اور اس کے بعد کسی کو اس فیصلے پر بحث کرنے کی، اس کے خلاف جانے کی کوئی ضرورت نہ رہی، نہ کوئی اس کے خلاف گیا۔ جیسے پاک تثلیث آپس میں متفق ہو کے فیصلہ کرتی ہے، کلیسیا نے بھی باہم متفق ہو کر فیصلہ کر لیا۔ 22ویں آیت، اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت سب اکٹھے ہو گئے اور ایک فیصلہ ہو گیا۔ آپ خاندان کی صورت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، مل کر بیٹھیں، بات کریں، اور پھر ایک فیصلہ کریں۔ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کا کاروبار ہے جس میں آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی تنظیم ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ بیٹھیں، غور کریں، ایک دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں، اور پھر فیصلہ کریں۔
اور سب مل کر اس فیصلے پہ کھڑے ہوں۔ اب پتہ کیا تھا، کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ختنے کے حق میں تھے کہ نہیں پہلے کرواؤ، لیکن بعد میں پھر سب نے جب بات چیت کی تو منع ہو گیا، سب نے قبول کر لیا، فیصلہ ہو گیا اتفاق سے، مل کر اکٹھا ہو گیا۔ اب پاک تسلیس کی طرح ہمارے فیصلے بھی راست اور درست ہونے چاہیے۔ یہ سوچیں ہم کہ میرا فیصلہ درست ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، انصاف پر ہونا چاہیے، اپنے لالچ کی وجہ سے نہیں، اپنے فائدے کے لیے فیصلہ نہیں کوئی لینا، جس میں میرا فائدہ ہو جائے میں وہ فیصلہ کر لوں گا، یا یہ بھائی پیٹر میرا کچھ لگتا ہے، میرا دوست ہے، میرا قریبی تعلق والا ہے تو میں نے اس کے حق میں فیصلہ دینا۔ ایسا نہیں، ہمارے فیصلے بھی پاک تسلیس کے فیصلوں کی طرح درست ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے، راست ہونے چاہیے، ان میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی جھول نہیں ہونی چاہیے، ان میں فیورٹزم نہیں ہونی چاہیے، ان میں کوئی بینیفٹ کا کوئی پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اس میں فائدہ ہو جائے۔ جب پاک تسلیس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ خدا بیٹا جائے گا اور جان دے گا اور دکھ سہے گا، کتنی بڑی تکلیف سے گزرنا تھا اسے، اپنا کیا فائدہ تھا، جان دینی تھی، تکلیفیں اٹھانی تھی، اور اپنے اختیار میں، اپنی بادشاہی میں تینوں نے کہا انسان کو شامل کر لیں۔ خداوند یسوع یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں خداوند یسوع دعا کر رہا ہے، باپ جو جلال تو نے مجھے دیا میں ان کو دیتا ہوں، میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں، اپنے ماننے والوں کو دیتا ہوں۔ دیا نا، فیصلوں میں دیا ہی دیا، اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈا۔ پاک تسلیس کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہم بھی جب فیصلے کریں وہ سچے ہونے چاہیے، وہ کھرے ہونے چاہیے، وہ درست ہونے چاہیے، وہ انصاف کے مطابق ہوں، وہ صحیح فیصلے ہونے چاہیے۔ اس میں ہمیں اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا، کسی کے ساتھ میری لگتی ہے تو میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں، کوئی پسند ہے تو اس کے حق میں دے دوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ فیصلے راستی سے، درستی سے، سچائی کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور پاک تسلیس کی طرح ہمیں بھی اپنے فیصلوں میں باہمی احترام کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، باپ بیٹے کو، بیٹا روح کو، روح بیٹے کو، روح باپ کو، بیٹا باپ کو، یہ سرکل چلتا ہے، ایک دوسرے کی عزت بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو جلال دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کرواتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچتے، ایک دوسرے کو ذلیل اور بے عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میرے پاس آنا میں کروں گا، جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اس سے مانگنا، میرے نام سے مانگنا، وہ دے دے گا۔ اور باپ نے اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا، جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے میں کروں گا۔ یسوع نے یہ بھی کہہ دیا، میں اور باپ ایک ہیں، دونوں کی صلاح ایک ہے، دونوں کی سوچ ایک ہے، دونوں کے فیصلے ایک ہیں۔ اور روح کے بارے میں کہ خدا کی اندرونی باتیں، خدا کی مرضی کو روح جانتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں دعا کیسے کریں، ہمیں دعا کرنا نہیں آتا، روح ہمارے لیے آہیں بھرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی جانتا ہے، وہ باپ اور بیٹے کی مرضی جانتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کرتا جب تک باپ اور بیٹا اس پہ متفق نہ ہو۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے فیصلوں میں، کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کریں، احترام ایک دوسرے کا لازم کریں۔ اختلاف ہو سکتا ہے ہمیں فیصلے کرتے ہوئے، لیکن احترام ضرور کرنا ہے کہ میری زبان سے، میرے کاموں سے، میری رویے سے، میری سوچ سے دوسرے کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مقام، اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نے اگر آپ کو فیصلہ کرنے کے مقام پہ پہنچایا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کرو، تو آپ نے دوسروں کو بے عزت
نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، چل بیٹا اب تو آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب آئے ہو نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھ لوں گا ذرا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جیسے پاک تسلیس فیصلوں میں ایک دوسرے کو عزت دیتی ہے، ہم نے فیصلوں میں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات درست ہو اور کسی اور بڑے بزرگ کی بات غلط ہو، تو یہ نہیں کہنا او چاچا بہ جا تینوں نہیں پتا، نہیں ایسا نہ کہو۔ آپ اس کو طریقے سے سمجھا سکتے ہو کہ بزرگو چاچا جی تہاڈی گل بڑی وڈی ہے، معتبر ہے، تہاڈا تجربہ تہاڈا علم ساڈے تو بہت زیادہ ہے، تے تھوڑی جی میری بھی سن لو جی، اچھی لگے مان لو۔ طریقے سے بات کر لی، اس کو بے عزت بھی نہیں کیا، اپنی بات بھی بتا دی۔ تو فیصلے کرتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ گھر میں بھی اکثر بچے آج کل یہی کرتے ہیں، نہیں ماما جی تانوں نہیں پتا۔ ہم گھر میں اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، خاص طور پہ یہ جو موبائل فون والی اور انٹرنیٹ والی جنریشن ہے نا آج کے جن زی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بس نا ایسے ہی ہمیں کسی کباڑ خانے سے مل گئے ہیں، نہ ان کو زندگی کا کچھ پتہ ہے، نہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور ہمیں ایک دن پتہ چلا کہ جی اوہ یہ ہمارا ابا لگا ہوا گھر میں اور یہ اماں لگی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ککھ کا پتہ نہیں ہے، کوئی چیز پتہ نہیں، اور فوراً سے کہتے ہو تانوں نہیں پتہ اس گل دا، تسی چپ کرو۔ نہیں، عزت، احترام، بڑے چھوٹے کا ادب اور لحاظ، اگر برابر بھی ہے نا تو ایک دوسرے کو عزت کے ساتھ بلانے میں کیا حرج ہے۔ زندگی میں عزت دینا شروع کریں، کسی بڑے کو عزت دو، کل کو چھوٹا آپ کو عزت دے گا۔ گھر میں ہر ایک ادارے میں، کلیسیا میں، جو کوئی بھی ہے، فیصلوں میں احترام کا پہلو ضرور ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے فیصلوں میں پاک تسلیس سے مدد مانگنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اے خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح، ہمارے لیے فیصلے کرنے مشکل ہیں، ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر۔ پتہ ہے عبادت کے آخر میں آپ کو خادم دعا دے کے کیا بھیجتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت کا مطلب پتہ ہے؟ ساتھ رہنا، شریک ہونا، فیلوشپ، ایسوسیشن، کمیونین، ایک ہونا، یگانگت، کٹ، یہ تمہیں حاصل رہے، تمہارے ساتھ رہے، تمہارے فیصلوں میں خداوند یسوع کا فضل رہے، خدا کی محبت رہے، اور روح القدس اس میں شامل رہے، تمہارے فیصلے بھی ٹھیک ہوں، تمہارا چلنا بھی ٹھیک رہے، تمہارا بات کرنا بھی ٹھیک رہے، تمہارا کام کرنا بھی ٹھیک رہے۔ زندگی کے ہر فیصلے میں پاک تسلیس کے نمونے کو اپنائیں اور اسی سے مدد اور رہنمائی مانگے۔